صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ نساء کا پہلا رکوع اور چوتھے پارے کا 12واں رکوع ہمارا چل رہا ہے. اس رکوع کا لفظی ترجمہ بھی ہو چکا، مختصر تفسیر بھی ہو چکی، اور اس رکوع کی 2 ایپیسوڈ تو اس کی تفسیر میں ہی گزرے ہیں. آدھی تفسیر پچھلے سے پچھلے لیکچر میں، اس کے بعد پھر پچھلے لیکچر میں مزید کچھ تفسیر. تو آج کے لیکچر میں بھی اسی رکوع کی مزید تفسیر میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا. اور ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے مت کیا کرو حتیٰ کہ جب بالغ ہو جائیں تو بھی دیکھو کہ اگر وہ سمجھدار ہیں تو ان کا مال ان کے حوالے کرو، اور اگر یعنی مطلب یہ کہ سمجھدار نہیں ہے تو مت دو ان کا مال. اور سمجھداری کی جو آخری عمر ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی تھی کہ 25 سال ہے. اگر لڑکا سمجھدار نہیں ہوتا تو 25 سال تک آپ اس کا مال روک سکتے ہیں، لیکن 25 سال کے بعد یہ عذر نہیں چلے گا کہ سمجھدار نہیں ہے. بہرحال پھر وہ اس کے حوالے کرنا پڑے گا آپ کو مال. اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. یتیم کے مال کے تم متولی ہو، تمہارے پاس اس کا مال پڑا ہوا ہے، تو اب ایسا نہ کرو کہ بچہ بڑا ہونے کے خوف سے تم جلدی جلدی کھانا شروع کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا، فرمائے اس مال کو مت کھاؤ، اسرافاً حد سے تجاوز کرتے ہوئے، وَبِدَارًا اور جلدی جلدی کرتے ہوئے. یتیم کا مال کھانا بہرحال حد سے تجاوز ہی ہے، اور بدار مبادرہ سے نکلا ہے. مبادرہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی، بدار تو بدارن جلدی جلدی، ان یکبروا کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں. یعنی ظاہر ہے جب بڑے ہو کے سمجھدار ہوں گے پھر بولیں گے ہمارے ابا نے اتنی پراپرٹی چھوڑی تھی یا ہمیں اتنا مال ملا تھا، وہ کہاں ہے بھائی. تو اس خوف سے تم پہلے جلدی جلدی کھانا شروع کر دو کہ بڑے ہو کر سمجھدار ہو کے پھر ہم سے مطالبہ کریں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ کام مت کرو. ومن کان غنیا، جو آدمی غنی ہے، جو متولی، جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے، وہ اگر خود مالدار ہے، فلیستعفف، تو اسے چاہیے کہ بالکل اپنے آپ کو بچا کے رکھے، 1 روپیہ بھی یتیم کے مال میں سے نہ کھائے. ومن کان فقیرا، اور یتیم کی کفالت کرنے والا اگر فقیر ہے، خود غریب ہے، فلیأکل بالمعروف، تو وہ یتیم کے مال میں سے معروف طریقے سے کھا سکتا ہے. معروف کا مطلب یہ ہے کہ یہ بطور اجرت کے ہوگا. یعنی آپ نے اگر یتیم بچے کی کفالت کی ہے اور وہ بچہ آپ کی کفالت میں، اور اس بچے کے پاس مال بھی ہے، اور آپ کے پاس آپ اتنے غریب ہیں کہ آپ کھانے پینے کے محتاج ہیں، تو اس کفالت کی اجرت کے طور پر آپ بقدر ضرورت یتیم کے مال میں سے کھا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں. تو اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اگر خود فقیر ہے اور محتاج ہے تو پھر وہ یتیم کے مال میں سے بقدر ضرورت کھا سکتا ہے. یہ کھانا یہ گویا کفالت کی اجرت کے طور پر ہوگا. یعنی یتیم کی اس کا فائدہ یتیم ہی کو ہے، کیونکہ اگر اس کھانے کی بھی شریعت اجازت نہ دیتی تو وہ کفالت سے ہاتھ کھینچ لیتا. وہ کہتا ہے یار میرے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں اور مجھے اس کے سے بھی کھانے کی شریعت نے پابندی لگا دی ہے، تو پھر بھائی میں نہیں یتیم کو پالتا، مجھے کیونکہ پھر اس کو اور کوئی دوسرے کام کرنے پڑیں گے. تو ایسی شدید مجبوری میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ اس یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر آپ بقدر ضرورت. اب یہ بقدر ضرورت ہر دور میں اس کا معیار مختلف ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی فقیر آدمی نے، غریب آدمی نے یتیم کو پالا ہوا ہے، بعض دفعہ رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ فقیر جو ہے وہ رشتہ دار ہوتا ہے، وہ اچھی طرح سے پال سکتا ہے. اب کسی مالدار کے حوالے اگر یتیم کو کر دیا جائے تو وہ مالدار یتیم کا رشتہ دار نہیں ہوتا، وہ صحیح کفالت نہیں کر سکتا. تو ایسے موقع پہ غریب آدمی کے حوالے کرنا پڑتا ہے یتیم بچے کو. جیسے کسی کا چچا بہت غریب ہے لیکن وہ بھتیجے کی کفالت زیادہ اچھی طریقے سے کرے گا بجائے اس کے کہ آپ کسی مالدار اجنبی کے اس کو حوالے کر دیں. تو ایسے چچا یا ایسا کوئی قریبی رشتہ دار جو خود فقیر ہو اور اس یتیم کی کفالت بھی کر رہا ہو، تو پھر اسلام نے اجازت دی ہے کہ کفالت کا کمیشن آپ لے سکتے ہیں. اور کیونکہ یتیم ہی کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں تو پھر اسی کے مال میں سے آپ بقدر ضرورت لے سکتے ہیں. وہ زیادہ کمیشن اس میں بھی جائز نہیں ہے، بس اتنا جس سے آپ کی کمر سیدھی ہو جائے. فرمایا ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فإذا دفعتم الیہم اموالہم، جب یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کرو، جب وہ بالغ ہو جائیں اور سمجھدار بھی ہو جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کو ہینڈ اوور کرنے کا ٹائم آئے فاشہدوا علیہم، تو ان پر گواہ بھی بنا دیا کرو.
اسلام ہر طرح کے نزاع سے، بدگمانیوں سے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چپکے سے ان کو پکڑا دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی جب تک ان کا مال ان کو نہیں پکڑایا تو بھی ان کو بتاتے رہو تمہارا مال ہے، ہم تمہیں دیں گے، اور جب دینے کا ٹائم آئے تو چھپڑ میں جا کے تنہائی میں نہ مت دیا کرو، بلکہ دنیا کو بتاؤ، گواہوں کو بتاؤ کہ بھائی ہم بری و ذمہ ہیں، دیکھو ایک ایک پائی ہم نے ان کے حوالے کر دی، اب کل کوئی ہم سے مطالبہ نہ کرے. ورنہ کیا ہوگا، بعض دفعہ یتیم کہے گا کہ بھئی مال تو بہت زیادہ تھا، انہوں نے دیا تھوڑا ہے، یا یہ بھی کہہ سکتا ہے، اس کی نیت خراب ہو سکتی ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دیا ہی نہیں ہے مجھے، مکر جائے، یا اور 10 لوگ باتیں بنا سکتے ہیں کہ بچے کو بیوقوف بنایا ہے اس نے. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے جو ہے نا معاملات کو کلیئر رکھو، صاف رکھو، گواہ بنا کے ان کے سامنے اس کا مال اس کے حوالے کیا کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے. یعنی یہ جو ہم تمہیں گواہ بنانے کا حکم دے رہے ہیں یہ دنیا کے لیے، تاکہ لڑائی جھگڑے نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، لیکن اصل حساب اللہ آخرت میں لے گا، اس کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ دماغ میں رکھا کرو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. عرب میں والدین جو کچھ چھوڑ کر جاتے تھے وراثت میں، لڑکوں کا تو حصہ ہوتا تھا، لڑکیوں کا نہیں ہوتا تھا. تو قرآن نے اس جاہلیت کی رسم کو بھی یہاں منسوخ کیا کہ یتیم چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا باپ جو کچھ چھوڑ کر گیا ہے تو بچہ اور بچی دونوں کا حکم سیم ہے، سب کے مال کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، کیونکہ سب کا حصہ ہے اس میں، صرف لڑکوں کا حصہ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا للرجالی، مردوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما، یہ اصل میں تھا منما، اس مال میں سے، ترک الوالدانی جو والدین چھوڑ کر جائیں، والاقربون یا رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما اس مال میں سے، ترک الوالدانی جو والدین چھوڑ کر جائیں، والاقربون یا رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے حصہ ہے. ایک اور زمانے جاہلیت میں رسم تھی جو کہ آج بھی ہے کہ ابا اور اماں جو وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں جو تقسیم ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں ہڑپ کر جاتے ہیں لوگ. تو اللہ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں مما، یہ بھی من ما تھا اصل میں، اس مال میں سے حصہ ہے، قلہ جو قلیل ہو، منہ اس مال میں سے، او کسورا یا زیادہ ہو. یعنی تم اس ہیڈک میں تم نے نہیں پڑھنا کہ زیادہ جائیداد چھوڑی ہے یا کم چھوڑی ہے، یا بڑے بڑے مال کو تقسیم کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے مال کو تقسیم نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ والدین چھوڑ کر جائیں گے، لڑکوں کا بھی پورا پورا حصہ ہے، لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، چاہے وہ تھوڑا چھوڑ کر جائیں، چاہے وہ کسورا یعنی کثرت سے ہو، زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نصیباً، اور یہ حصہ ہے مفروضاً، فرض کردہ، یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، جو کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ کتنا کس کو ملے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے مقرر حصہ ہے. مفروض کا معنی ہوتا ہے فرض کردہ، یعنی یہ تمہارا اختیار نہیں ہے یورپ اور امریکہ کی طرح کے جو مرنے والا ہے اس کو رائٹ اللہ نے دے دیا کہ فلاں کو دے دو تو فلاں کو دے دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے متعین حصہ ہے کہ والدین یا رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے اس کی وراثت میں مردوں کو بھی ملے گا اور عورتوں کو بھی. تو چاہے وہ زیادہ چھوڑ کر جائیں یا کم چھوڑ کر جائیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قانون ہے، اس میں تم اپنی طرف سے چینجنگ نہیں کر سکتے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. آگے اللہ فرماتے ہیں جب تقسیم کے وقت رشتہ دار حاضر ہوں، جب وراثت ڈیوائیڈ ہونے کا ٹائم آئے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی بالو شاہی بٹ رہی ہوتی ہے نا، بہت لوگ آ جاتے ہیں. جب بھی قربانی کا گوشت تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سے غریب مسکین بھی آ جاتے ہیں. تو جب بھی کہیں بھی دنیا میں تقسیم کا عمل ہوتا ہے تو غربا اور مساکین بھی بیچارے کشکول لے کے آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی کچھ دے دو اس میں سے، آج تم لوگ اتنا تقسیم کر رہے ہو. تو زمانے جاہلیت میں جب تک وراثت کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے تو اس وقت اس آیت کی دو تفسیریں. ایک تو یہ کہ اس آیت کا تعلق زمانے جاہلیت میں، یعنی یہ آیت نازل ہوئی تھی وراثت کے احکام کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی اس وقت قرآن نے بتایا نہیں تھا بیٹے کا کتنا حصہ، بیٹی کا کتنا حصہ، یہ بتایا نہیں تھا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی جو بعد میں منسوخ ہو گئی. تو اس کے حساب سے اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ اذا حضر القسمۃ اولو القربى، جب بھی تقسیم کا وقت آئے، یعنی وراثت کی تقسیم کرنے لگو تو اس تقسیم میں اگر جو بھی اولو القربى رشتہ دار حاضر ہو رہے ہیں، یتیم حاضر ہو رہے ہیں، مسکین حاضر ہو رہے ہیں، فرزقوہم منہ، تو سب کو تھوڑا تھوڑا اس میں سے دیا کرو. وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان کو اچھی بات کہہ دیا کرو کہ یہ لو بھائی، یہ لو اور زیادہ نہیں لو، چلو شاباش یہاں سے نکلو، باقی دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو ہم نے زیادہ دینا ہے. یہ مطلب ہے اچھی بات کا. لیکن اس آیت کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے
وہ تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت وراثت کے احکام کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، یعنی مطلب یہ کہ اللہ نے نصیب مفروض میں بتا دیا کہ ہر ایک کا حصہ متعین ہے، تو وہ تو سب کو دینا پڑے گا، لیکن جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو بہت سارے رشتہ دار، یتیم، مسکین جو محتاج ہوتے ہیں، وہ لوگ لالچ لے کے آتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ صدقے کے طور پر تھوڑا تھوڑا ان کو بھی دے دیا کرو، وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے عمدہ بات کر دیا کرو۔ عمدہ بات کا مطلب بھائی یہ وراثت میں سب کے حصے ہم زیادہ نہیں دے سکتے آپ کو، تو یہ لازم حکم نہیں، ایک ترغیبی حکم ہے، اور یہ بھی جب ہے کہ جب سارے وارث بالغ ہوں۔ ایک وارث بھی اگر نابالغ ہے تو نابالغ کے مال میں آپ اس کی اجازت سے بھی تصرف نہیں کر سکتے، یعنی اس میں شرط ہے کہ سارے بالغ ہوں اور دل کی خوشی سے راضی ہوں کہ اتنا حصہ ہم صدقہ کر دیتے ہیں ابا کی وراثت میں سے، جیسے کہ آج بھی ہوتا ہے، باپ مرتا ہے تو سارے بچے بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہمارا اتنا حصہ بنتا ہے، لیکن ہم 100% دل کی خوشی سے اتنا مال ہم فلاں جو ہماری رشتہ دار ہے یا یتیم ہے وہ بیچارے کا کوئی کفالت والا نہیں ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں یا چیریٹی کر دیتے ہیں ہم، تو یہ آج بھی ترغیبی حکم ہے، جائز ہے، لیکن اس میں 2 شرطیں میں نے بتائی کہ نابالغ بچہ یا بچی یا وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو، حمل سے ہو، اس کے حصے میں آپ صدقہ یا چیریٹی بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ بالغوں کی بھی 100% رضا ضروری ہے۔ بعض دفعہ سب دل سے راضی نہیں ہوتے، مروت میں بڑے بھائی کے کہنے پر یا رشتہ داروں کے کہنے پر شرم اور مروت میں کہہ دیتے ہیں چلو یہ ابا کی پراپرٹی میں سے اتنا ہم صدقہ کر دیتے ہیں، تو شرم اور مروت میں غالب آ جاتے ہیں، تو اس لیے آج علماء یہ کہتے ہیں کہ آج افضل یہی ہے کہ پہلے وراثت کو ڈیوائڈ کر کے ہر ایک کو ہینڈ اوور کر دیا جائے، اس کے بعد پھر کہا جائے بھائی جس نے اپنا حصہ صدقہ کرنا ہے لاؤ، مشترک کر کے ہم وہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ وراثت کی تقسیم سے پہلے یہ صدقہ کرنا اس زمانے میں نامناسب ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی دل سے خوشی نہیں ہوتی، لوگوں کے آج کل ظرف اتنے بڑے ہیں نہیں، اور نابالغ ہے تو پھر تو بالکل ہی حرام ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر کے مال سے ہی دیگیں پک رہی ہیں اور فقیروں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، تو یہ سب بالکل ناجائز ہے، اس میں سے وراثت کو پہلے آپ کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، بہت اہم آیت ہے۔ یہ سارے یتیموں کے مال کی حفاظت کے حکام نازل ہوئے ہیں کہ یتیم چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سب کے مال کی حفاظت کرنی ہے، مال کھانا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا کہ یتیم بچی کو سے بالغ ہوتے ہی تم نے نکاح کر لیا اور مہر میں ڈنڈی مار دی، اس کو مہر کم دے دیا، اور یا جو ہے وہ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے مرج کر کے حساب ہی نہیں ہے اس کا مال کتنا تھا تمہارا کتنا تھا، اور ہڑپ کر کے کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ بہت سارے احکام اللہ نے یتیم کے مال سے متعلق بیان کیے۔ اب اللہ ان احکام پر ہمیں ابھارنے کے لیے ایک ترغیب کا ایک طریقہ اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دیکھیں موٹیویشن کے لیے کبھی فضائل سنائے جاتے ہیں، کبھی وعیدیں سنائی جاتی ہیں کہ نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے ہمیں یتیم کے مال کی حفاظت اور یتیم کے حقوق کی حفاظت کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور ذریت، کمزور اولاد چھوڑ کر جائیں، خافوا علیہم، تو یہ ان پر بھی خوف زدہ ہوں گے۔ یعنی ہم جو تمہیں یتیموں کے مال کا اور یتیموں کے حقوق کی رعایت کا حکم دے رہے ہیں، یتیم وہ بچہ جس کا باپ مر گیا، تو تم زندہ ہو، تمہیں دوسروں یتیم بچوں کے کہ ہم ان کے پر احسان کا تم ہمیں حکم دے رہے ہیں، تم یہ سوچا کرو کہ اگر میں مر جاتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے جو کمزور ہوتے، خافوا علیہم، جن پر تمہیں خوف ہوتا کہ ان بیچاروں کا پتہ نہیں کیا بنے گا، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم ڈرو۔ کیا مطلب؟ کس سے ڈرو؟ دوسروں کے حقوق ضائع کرنے سے۔ یعنی یہ حادثہ آج کسی اور کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ جوانی میں دنیا سے چلا گیا اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، تو یہ حادثہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو جیسے تم یہ چاہتے ہو کہ میرا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جب میری بچی بالغ ہو تو اس کو اسٹینڈرڈ کا رشتہ ملے، اس کی شادی اچھی جگہ پر ہو، اس کو اسٹینڈرڈ کا مہر ملے، اسی طرح میں جو وراثت چھوڑ کر جاؤں تو میرے بھائی یا میرا بڑا بیٹا اس چھوٹے کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، اس کے حق تلفی نہ کرے، کاروبار ایسا نہ ہڑپ کر کے اس کو روڈ پہ لے آئے۔ تو جیسے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے کمزور بچوں کا تمہارے مرنے کے بعد خیال کیا جائے، تو تمہیں اس معاملے میں دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی ڈرنا چاہیے۔ بڑا بھائی اگر چھوٹے بھائی کی وراثت کھا رہا ہے تو سوچے کل تمہاری بھی اولاد ہوگی،
تم اگر مر گئے تو تم چاہو گے کہ تمہارا بڑا بیٹا تمہارے چھوٹے بیٹے یا چھوٹی بیٹی کے ساتھ ناانصافی کرے؟ چچا اگر بھتیجے کے مال کو کھا رہا ہے تو یہ سوچے چچا کہ میں بھی تو مر سکتا ہوں، کیا میں یہ گوارا کروں گا کہ میرا بھائی میرے بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے؟ قرآن موٹیویٹ کر رہا ہے اہل اسلام کو کہ دوسروں کے یتیم بچوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں کے ساتھ سلوک ہو۔ فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ہمیشہ درست بات کیا کریں، یعنی وہ بات کیا کریں جس سے یتیم کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو بلکہ یتیم کی حفاظت ہو رہی ہو۔ آگے اللہ نے دھمکی بھی دی ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق ظلم کے ساتھ۔ ظلم کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ کچھ صورتوں میں تو اللہ نے ضرورت کے مطابق کھانے کی اجازت دی ہے۔ وہ اجازت کیا ہے کہ کوئی فقیر اور غریب آدمی ہو اور وہ کسی یتیم کی کفالت کر رہا ہو تو اجرت کے طور پر، کمیشن کے طور پر تھوڑا بہت ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ کھا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ مالدار کو بھی اجازت نہیں اور فقیر کو بھی زیادہ کھانے کی اجازت نہیں۔ جو بھی زیادہ کھائے گا یا جو مالدار کھائے گا تو وہ ظلم کے طور پر کھا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ بھی یتیموں کا مال کھاتے ہیں بطور ظلم کے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ داخل ہوں گے سعیر، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے۔ اور آج دیکھیں اس ہمارے معاشرے میں کیسے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کا مال، کمزوروں کا مال کیسے ناحق کھایا جا رہا ہے۔ ابھی ایک ویڈیو آئی ہے سامنے کہ ایک خاتون نے اپنے بھائیوں سے وراثت مانگی اور بھائیوں نے اس کو پکڑ کے مارا ہے، کوٹا ہے۔ تو یہ سب معاشرے میں ظلم ہو رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ رکوع ہمارا مکمل ہو گیا۔ اس میں جو علمی نکات ملتے ہیں زیادہ تر تو میں نے تفسیر کے دوران بیان کر دیے ہیں، لیکن خلاصے کے طور پر چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے، تاکہ وہ مستحضر رہیں آپ کو، وہ میں دوبارہ نمبر وار پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یہ ڈرنے کا حکم اس لیے دیا کہ تاکہ سورہ نساء میں جتنے بھی اللہ احکام بیان کر رہے ہیں نا، ان احکام پر عمل جبھی ہوگا جب اللہ کا خوف ہوگا۔ دنیا کی عدالتیں، دنیا کا قانون ہر جگہ مؤثر نہیں ہوتا، اس سے چھپا بھی جا سکتا ہے، ججوں کو خریدا بھی جا سکتا ہے۔ جب تک اللہ کے وجود پر، اللہ کی توحید پر ایمان نہیں ہوگا اور دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا کہ انتقام کا ایک دن آنے والا ہے، اس وقت تک انسان کسی کے حقوق ادا نہیں کرے گا۔ ہمیں معلوم ہے، ہم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دوسروں سے اپنا حق لینے میں اتنے ٹینشن میں نہیں ہوتے تھے جتنا حق دینے میں۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات نیند اڑ گئی، ایک درہم رکھا ہوا تھا صدقے کا، آپ کو یہ خوف تھا کہ کہیں میں دنیا سے چلا نہ جاؤں اور یہ امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ تو ہم نے اکابر کو بھی دیکھا ہے، اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ کسی کے پیسے ان کے ذمے ہوں تو ان کو ٹینشن سے نیند نہیں آتی تھی کہ ہماری موت واقع نہ ہو جائے اور یہ حق ضائع نہ ہو جائے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کس طرح سے ہم ہڑپ کر رہے ہیں لوگوں کے مال۔ اور دوسرا حکم اس میں ہمیں اللہ نے یتیم کے مال کے بارے میں دیا، آتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب۔ جب جائیداد تقسیم ہو یا یتیم کا مال ہو تو اچھی آپ پراپرٹی خود رکھ لی، خراب والی اس کو دے دی، یہ بھی ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے جب ابا کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس میں اب تقسیم ہو رہی بھئی یہ 2 دکان منجلے کو دے دی جائے، یہ والی دکان بڑے بھائی کو دے دی جائے، یہ ہمشیرہ صاحبہ کو دے دی جائے، تو اس میں جو سب سے کمزور ہوتا ہے اس کو سب سے تھگا ہوا مال پکڑا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بچہ ہے، اس کو کیا پتہ۔ تو معاشرے میں یہ ظلم بڑے بھائیوں کی طرف سے، سب کو میں بدگمان نہیں کرنا اپنے بڑے بھائیوں سے، یہ غلط ہے، لیکن جہاں ہوتا ہے تو وہاں اکثر بڑے بھائی ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اچھا دوسروں کو دے دیتا، خود رکھ لیتا ہے، اور خراب وہ پراپرٹی جس کی ویلیو ابھی بڑھنے والی ہے وہ ان کے پاس آ گئی محترم کے، اور وہ پراپرٹی جس کا پتہ ہے ابھی ویلیو نہیں بڑھے گی وہ کمزور کو دے دی یا وہ لڑکیوں کو دے دی۔ تو یہ ظلم بہت خطرناک ہے۔ قرآن نے لا تتبدلوا الخبیث بالطیب کے ذریعے اس ظلم سے منع کیا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ یتیم بچی کے ساتھ جب شادی ہوگی تو مہر پورا دیا جائے گا۔ اس سے ہمیں ایک اصول پتہ چلتا ہے، کسی عورت کی کمزوری سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ آج یہ بھی معاشرے میں بہت ہو رہا ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس میں اللہ نے ہمیں 4 شادیوں کی معذرت کے ساتھ ترغیب بھی دی ہے کہ ما طاب لکم من النساء، کہ تمہیں کسی پہ ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے رب نے تمہیں اجازت دی ہے، ما طاب لکم، جو بھی عورتیں تمہیں پسند آئیں، 2 3 4 ان میں سے کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ ہاں عدل ضروری ہے، جہاں برابری ہے وہاں برابری کرنی پڑے گی، جہاں بیسک حقوق ہیں وہاں ان کے بیسک حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر اس کا ارادہ ہی نہیں ہے یا تمہارے اندر تم کر ہی نہیں سکتے یہ کام،
تو پھر مت کرو، پھر ایک پر اکتفا کرو یا باندیوں پر اکتفا کرو۔ تو یہ اسلام نے اجازت دی ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ افضل یہی ہے کہ مرد 2 یا 3 یا 4 شادیاں کرے، کیونکہ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عباس کا ارشاد ہے، تزوجوا فإن خیر هذه الامة اکثرهم نساء، نکاح کرو اس لیے کہ اس امت میں بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں، یعنی اس امت میں اللہ نے اس کو دوسروں پہ زیادہ فضیلت دی ہے، لیکن بہرحال حقوق ادا کرنے۔ باقی اس کی تفصیلات آپ کتابوں میں مل جائیں گی، بیانات میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور ہمیں اس میں مہر کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ مہر، عورت کی رضا کے بغیر آپ مہر کھا نہیں سکتے، پورا مہر اس کو دینا پڑے گا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ بیوی دل سے معاف کر دے تو بھی ٹھیک ہے، اس میں پھر وہم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس آیت میں ایک علمی نقطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کو آزماؤ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کے پیسے ان کو دو، سمجھدار نہیں ہیں تو نہ دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد نکاح کی عمر کو تو پہنچ ہی جائیں گے وہ، یعنی قرآن بلوغت کو نکاح کی عمر کے پہنچنے سے تعبیر کر رہا ہے۔ تو پیسوں کے لین دین میں تو قرآن کہہ رہا ہے سمجھدار ہیں تو دو، نہیں ہیں تو نہیں دو۔ نکاح کی عمر کو پہنچنا تو قرآن کہہ رہا ہے بالغ ہو گئے تو نکاح کی عمر کو تو پہنچ ہی گئے، یعنی نکاح تو اب کرانا ہی پڑے گا ان کا۔ یہ بہت اہم ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے کہ نکاح کے لیے سمجھداری شرط نہیں ہے، پیسوں کے لین دین کے لیے سمجھداری شرط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح جو ہے نا آپ کی فزیکل باڈی کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے وہ، جیسے بھوک جب آپ کو لگتی ہے تو آپ عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں، کھانا آپ کو کھانا پڑے گا۔ تو جب بھی کوئی لڑکا ہے وہ بالغ ہوگا تو اس میں عورت کی حاجت پیدا ہوگی، تو اس کو بیوی چاہیے، اگر نہیں ملے گی تو وہ صحت بھی خراب کرے گا اور معاشرے میں وہ غیر اخلاقی حرکتیں بھی کرے گا وہ۔ اس طرح لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے تو اس کو مرد چاہیے، اس کو شوہر چاہیے، اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی جب بالغ ہو گئے تو گویا نکاح کی عمر کو تو پہنچ گئے، ہاں مالی تصرفات کی عمر کو ابھی نہیں پہنچے ہیں، اس میں دیکھو اگر پہنچے ہیں تو دے دو پیسہ ان کو، اگر نہیں پہنچے تو تھوڑا ڈیلے کر دو۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں بچہ جب تک سمجھدار نہیں ہوگا ہم اس کی شادی نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ شادی کریں تو شادی کے معاملے میں سمجھداری اس میں شادی کے بعد ہی پیدا ہوگی، میچور وہ نکاح کے بعد ہی ہوگا نکاح کے معاملات میں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ماں باپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ بچے کی شادی اپنے خرچے پہ کریں۔ وہ بچہ اگر بالغ ہے اور اس کے پاس وراثت کا اتنا مال ہے کہ وہ الگ گھر لے کے بیوی کو رکھ سکتا ہے اور اس کا نفقہ اٹھا سکتا ہے، تو بچے کو نکاح کی پھر ماں باپ کو اجازت نہیں ہے کہ بچے کو نکاح سے روکیں، یا اس کے اولیاء کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر بچہ کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے یا مہر دے سکتا ہو، یا وہ کہ وہ الگ گھر لے کے دے سکتا ہو، وہ باپ ہی کے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے گا، تو پھر باپ پر وہ زبردستی بوجھ نہیں ڈال سکتا کہ میری باپ اس کی شادی کرائے، کیونکہ باپ پر بالغ بچے کا خرچہ لازم نہیں ہے تو اس کی بیوی کا خرچہ کہاں سے لازم ہوگا۔ ہاں البتہ شریعت میں ترغیب یہ ہے کہ اگر بچہ سمجھدار ہے تو باپ اگر اپنے خرچے پہ کر لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے باپ کے ذمہ۔ البتہ بچہ مالدار ہے، اس کے پاس وراثت کا اتنا مال ہے، یا وہ کہیں جاب کر رہا ہے بالغ ہونے کے بعد، یا کہیں سے بھی اس کے پاس اتنا گزارا ہے کہ وہ بیوی کو الگ گھر لے کے دے سکتا ہے اور اس کا نفقہ اٹھا سکتا ہے، تو پھر کسی کو بھی بچے کو نکاح سے روکنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ بچے کو اجازت ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی ناسمجھ ہے، بیوی کے حقوق کیسے کرے گا؟ تو بھائی یہ جو جہاں وہ نکاح کا پیغام بھیجے گا وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ہماری بچی کے حقوق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ ان کے اوپر رکھا ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں نہیں کر سکتے تو وہ ہاں نہ کریں، یعنی اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن سامنے والی پارٹی کے لیے تو لازم نہیں ہے کہ جہاں بھی یہ پیغام بھیجے تو وہ بھی ہاں کریں، وہ نہ کریں، وہ ان کا ہیڈک ہے۔ تو بچے کو کوئی اور زبردستی روک نہیں سکتا نکاح سے، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ کوئی رشتہ ہی نہ دے وہ ایک الگ بات ہے۔ اور اس سے ہمیں علمی نقطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت میں کہ اللہ نے جو ایک اہم بات اس میں کی کہ تم اپنے بارے میں یہ سوچا کرو کہ اگر تم مر گئے تو تمہارے بچوں کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی کرے تو تمہیں کتنی تکلیف ہوگی، تو اسی طرح دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی ناانصافی مت کرو۔ تو یہ اصول صرف بچوں کے بارے میں نہیں، ہر ایک کے بارے میں۔ آپ نکاح کر کے اپنی بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں، تو آپ کی بیوی کسی کی بیٹی بھی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی سسرال میں اگر یہ سلوک ہو تو آپ برداشت کر لیں گے؟ تو یعنی ایک قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ ہر ایک کو اپنے اوپر رکھ کے سوچو۔ آپ اپنے جو ہے کوئی بھی اپنے ریلیٹیو کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں
یا کسی اجنبی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں تو آپ یہ چاہیں گے کہ وہی ناانصافی آپ کے ساتھ ہو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اس زمانے میں جھوٹ بول کے مال بیچنا ضروری ہے, اس کے بغیر مال بکتا نہیں ہے تو مجبوری ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر جیسے آپ کے لیے جائز ہے جھوٹ بول کے مال بیچیں اس دلیل کی بیس پر, تو پھر دوسرے کے لیے بھی جائز ہوگا آپ کو بیوقوف بنا کے مال بیچے. تو اگر کوئی آپ کو جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے کوئی چیز آپ کو پہنا دے تو پھر آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو کہہ رہے نہیں میں تو ایسا برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مجھے دھوکہ دے. تو میں نے کہا جو اپنے لیے اصول ہے وہی دوسروں کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ آپ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں, دلائل دے رہے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر تجارت ہوتی نہیں ہے, تو پھر دوسرے کو بھی اجازت دو کہ وہ بھی آپ کے سامنے سارا دن جھوٹ بولا کرے. تو یہی اصول یعنی صرف یہ اولاد کے بارے میں نہیں ہے, یہ اصول ہر ایک کے بارے میں ہے کہ جو کام آپ اپنے لیے برداشت نہیں کرتے وہ آپ دوسروں پر بھی وہ زیادتی نہ کریں. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. سورہ نساء کا رکوع نمبر 2 اور چوتھے پارے کا رکوع نمبر 13. حسب معمول سب سے پہلے اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ, پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی اور پھر جو ہمیں علمی نکات ملتے ہیں. تو لفظی ترجمہ ہم چلتے ہیں پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم. اوصا یوصی ایصاء, اکرم یکرم اکرامن کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے وصیت کرنا. وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فی اولادکم, تمہاری اولاد کے معاملے میں. وہ کیا وصیت ہے؟ للذکری, لڑکے کے لیے, مثل حظ الانثیین, انثیٰ کہتے ہیں عورت کو, لڑکی کو, انثیین دو لڑکیاں, حظ کہتے ہیں نصیب کو. اللہ فرماتے ہیں للذکری, لڑکے کے لیے ہے, مثل حظ الانثیین, دو لڑکیوں کے نصیب کے مثل, یعنی دو لڑکیوں کو جتنا حصہ ملے گا ایک لڑکے کو اتنا ملے گا, یعنی لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے. فَإِن كُنَّا, پس اگر ہوں وہ, کانا یکونو کا معنی ہونا, کننا اصل میں تھا کوننا ضربنا کی طرح. اگر ہوں وہ یعنی وہ بیٹیاں جو ہیں وہ یعنی وہ جو اولاد ہو وہ نساءً صرف لڑکیاں ہی ہوں, بیٹا تمہاری اولاد میں ہے ہی نہیں, اگر ہوں وہ صرف لڑکیاں, فوق اثنتین, اور دو سے زیادہ ہوں, دو سے اوپر ہوں, فلہن, تو ان لڑکیوں کے لیے ہے ثلثا ما ترک. ماں سے مراد وہ چیز, ترکہ کا معنی جو انہوں نے چھوڑا ہے, ترکہ یترکو ترکن چھوڑنا, جو کچھ چھوڑا ہے والدین نے, باپ یا ماں نے, تو ثلثا, ثلث کہتے ہیں 1/3 کو, 33.3% کو, 1/3 کو, اور ثلثانی 2/3. تو ثلثا ما ترک کا مطلب جو کچھ ماں باپ نے چھوڑا ہے اس میں سے 2 ثلث. یعنی آیت کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں نصیحت کرتا ہے, لڑکے کو ملے گا لڑکیوں کی نسبت 2 لڑکیوں کے برابر, ایک لڑکے کا حصہ ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً, لیکن اگر وہ اولاد ساری عورتیں ہی ہیں, لڑکا کوئی بھی نہیں ہے, اور وہ لڑکیاں 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں, فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, تو والدین نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں سے ان کے لیے 2/3 ہے, یعنی 66.6% ان لڑکیوں میں برابر ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, اور اگر وہ ایک لڑکی ہو, یعنی ماں باپ نے صرف ایک بیٹی چھوڑی ہے, ایک ہی بیٹی ہے, نہ بیٹا ہے نہ ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں, فَلَهَن نِصْفُ, تو اس لڑکی کے لیے نصف ہے. نصف کہتے ہیں آدھی کو, یعنی جتنا ماں باپ چھوڑ کر جائیں گے اس میں سے 50% اس اکیلی بیٹی کو دیا جائے گا, باقی 50% دوسرے ورثہ میں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِي أَبَوَيْهِ, لی کا معنی لیے, ابوئی, اب اصل میں ابا کو کہتے ہیں, اب, اور ابوین 2 ابا, اور ابوئی ہی اس شخص کے 2 ابا. تو لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا, لیکن اس کو کہتے ہیں صنعت تغلیب, یعنی ماں الگ ہے باپ الگ ہے تو 2 افراد ہو گئے نا. یہ اس کی مثال ہے جیسے ہم کہتے ہیں والدین. اب دیکھیں والد تو ابا کو کہتے ہیں نا, اور والدین 2 ابا, تو 2 ابا نہیں, اصل میں ایک ابا ایک اماں. تو اماں کو بھی مجازاً ابا کے لفظ کے تحت داخل کر لیا ہے. یہ اصطلاح میں لفظ کہلاتا ہے صنعت تغلیب, یعنی ابا کے لفظ کو غالب کر کے اماں کو بھی ضمناً اسی میں ذکر کر دیا. تو والدین کا مطلب 2 والد نہیں بلکہ ایک والد اور ایک والدہ. تو اسی طرح ابوین, تو یہ بھی 2 ابا نہیں بلکہ ایک ابا, اور اس کے اللہ نے گویا مجازاً اماں کو بھی اب کے لفظ سے تعبیر کر دیا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ولی ابویہ, ہی سے مراد وہ میت ہے,
اور میت کے دونوں ابا کے لیے، یعنی دونوں ابا سے مراد میت کے والدین کے لیے، لکل واحد منہما، ان دونوں میں سے لکل واحد، ہر ایک کے لیے، یعنی اماں کے لیے بھی اور ابا کے لیے بھی، السدس، چھٹا حصہ ہے، مما ترک، مما اصل میں تھا من ما، تو مما اصل میں کیا تھا؟ من ما، اس چیز میں سے ترکا جو والدین نے چھوڑی ہے، ترکا سے مراد والدین نے نہیں بلکہ میت نے جو کچھ چھوڑا ہے، جو کچھ ترکہ چھوڑ کر گیا ہے، اس میں سے میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے سدس، چھٹا حصہ ہے۔ چھٹا کہتے ہیں ٹوٹل وراثت کو آپ 6 پہ ڈیوائڈ کر دیں، جو جواب آئے وہ چھٹا حصہ کہلاتا ہے۔ تو چھٹا حصہ ابا کو دے دیا، چھٹا حصہ اماں کو دے دیا، اور آدھی جائیداد اکلوتی بیٹی کو دے دی، بیٹی اگر ایک سے زیادہ ہے تو 66% ان کو دے دیا، اور لڑکا بھی ہے تو اس کا اللہ نے حکم بتا دیا کہ بیٹی کو جتنا مل رہا ہے اس کا دگنا لڑکے کو ملے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کان لہو ولد، یہ جو ابا اور اماں کو جو ہم چھٹا حصہ دے رہے ہیں یہ اس صورت میں ہے ان کان لہو ولد، بشرطے کہ میت کے اولاد بھی ہو، چاہے ایک بیٹی کیوں نہ ہو، میت کے ولد یعنی اولاد ہوگی تو ابا اور اماں کا چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر میت صاحب اولاد ہی نہیں ہے پھر کیا ہوگا؟ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر نہیں ہے اس میت کے لیے ولدن، کوئی اولاد، وہ کنوارا مر گیا تھا یا شادی ہوئی مگر بچے نہیں ہوئے اس کے، تو اللہ فرماتے ہیں وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث بن رہے ہیں اباواہ، وہی ابوانی، اس کے دونوں ابا، یعنی ابا اور اماں ہی اس کے وارث بن رہے ہیں، اور کوئی اس کا وارث نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اور وارث اس کے صرف اور صرف ابا اور اماں ہی ہیں۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر میت کی اماں کے لیے الثلث 1/3 ہے، یعنی پھر چھٹا حصے کے بجائے حصہ بڑھ جائے گا بلکہ 1/3، یعنی 33.33%۔ اور ظاہر ہے جب اماں کے لیے 33% ہے تو ابا کے لیے خود بخود 66%، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں ابا اور اماں کے علاوہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے، تو جب وارث نہیں ہے تو صرف ابا اور اماں ہی کو وراثت ملے گی، تو قرآن نے اماں کا حصہ بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ ابا کا ڈبل ہو جائے گا، یعنی اگر کسی کا انا للہ ہو گیا اور اس کے اولاد نہیں ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اور وارثین میں صرف ابا اماں ہی ہیں، تو پھر اماں کو 33.33% ملے گا اور ابا کو 66.66% ملے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کے بھائی ہیں، یعنی میت کی اولاد نہیں ہے لیکن اور بھی وارث ہیں، وہ وارث کیا ہیں؟ میت کے بھائی ہیں، اخوتن، فلی اخوا اخ کی جماعت ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر میت کی اماں کا حصہ 1/3 نہیں ہے بلکہ سدس ہے، کیونکہ باقی وراثت پھر دوسروں میں جائے گی۔ اس کی تفصیل تو وراثت کے حکام میں ہی بیان ہوتی ہے، میں تو صرف اتنا وراثت کے حکام بیان کر رہا ہوں جس سے آپ کو قرآن کی آیتیں سمجھ میں آ جائیں۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کے بھائی بھی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر میت کی امی کے لیے، کے لیے، ماں کے لیے السدس، چھٹا حصہ ہے، یعنی پھر میت کی اماں کو 1/3 نہیں ملے گا بلکہ چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جتنے احکام ہم نے بیان کیے نا، بیٹی کو اتنا، 2 بیٹیوں کو اتنا، بیٹے کا حصہ بیٹیوں سے ڈبل، اور اولاد نہیں ہے تو ابا اماں کا اتنا، اولاد ہے تو پھر اتنا، بھائی ہیں تو پھر اتنا، یہ جو ہم نے تفصیل بیان کی ہے، من بعد وصیۃ، یہ میت کی وصیت سے جو کچھ بچے گا اس کے بعد ہے۔ یوسی بہا، وہ وصیت جس کی وصیت کی ہے میت نے، یوسی اوصا، یوسی وصیت کرنا، بہا اس وصیت، بہا کا لفظ ہا ضمیر وصیت کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی یہ اس وصیت کے بعد حصہ ملے گا جو میت کر چکی ہے، او دینین، یا قرضے کے بعد، دین قرضے کو بولتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ میت جو کچھ چھوڑ کر جائے گی تو میت نے جو وصیت کی ہے نا پہلے، تو اس وصیت کو پہلے نافذ کیا جائے گا، میت کے قرضوں کو پہلے اتارا جائے گا، اس کے بعد جو بچے گا اس میں یہ وراثت کے حکام ہے، تو یہ سمجھ لیں۔ اور وصیت کے بارے میں حکم یہ ہے، اگرچہ یہ میں تفسیر میں دوبارہ بتاؤں گا لیکن ترجمے بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، کہ میت کو 1/3 سے زیادہ وصیت کی اجازت نہیں ہے، 1/3 سے زیادہ اگر اس نے وصیت کی تو کالعدم ہے۔ نمبر 2، وارثوں میں سے کسی ایک کے لیے میت وصیت نہیں کر سکتی کہ میرے بیٹے کو اتنا دے دینا، میری اماں کو اتنا، تو وہ تو پہلے ان کا حصہ اللہ نے متعین کر دیا، تو اجنبیوں کے لیے وصیت ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو 1/3 کی وصیت ہے شرعی اصولوں کے مطابق کسی نے کی ہو تو وہ وصیت اور میت کے قرضے نکالے جائیں گے، اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے یہ حصے ہم بیان کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم، یعنی ہا اولائی آباؤکم، یہ سب تمہارے باپ دادے ہیں، وہ ابناؤکم تمہاری اولادیں ہیں،
یعنی ہم ان کا خیال کرنے تمہارے مرنے کے بعد ابا کو اماں کو بھی یعنی اماں بھی باپ دادا میں ہی آ جاتی ہیں، تو ان کا ہم خیال کر رہے ہیں. وہ ابناؤکم تمہاری اولادوں کا بھی. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا تمہیں نہیں پتہ ہے. درا یدری درایتن کا معنی علم رکھنا. لا تدرون تمہیں نہیں علم ہے. ایہم اقرب لکم کہ ان میں سے کون اقرب لکم تمہارے لیے زیادہ قریب ہے نفعن بطور نفع کے. تمہیں نہیں پتہ تمہارے ابا اماں میں اور تمہاری اولادوں میں کون تمہارے فائدے کے لیے زیادہ ہے، اللہ کو پتہ ہے. تو مطلب یہ کہ خود سے حصے متعین نہ کرو، اللہ نے جو متعین کر دیے اس پہ اکتفا کرو. اللہ کا علم تمہارے علم سے زیادہ ہے. کیونکہ بعض دفعہ ظلم ہوتا ہے، لوگ اولاد کو دے نہیں رہے ہوتے یا کسی ایک کو زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، کسی ایک کو کم دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے جو حصے بیان کیے وہی کر دو. فریضۃ من اللہ فرمائی اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اس میں تمہیں چینجنگ کی اجازت نہیں ہے، فریضہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے فرض بھی ہے. تو اب ایک اشکال ہوگا بھائی اللہ کی طرف سے فرض ہے ٹھیک ہے، ہم مرنے کے بعد راضی ہیں کہ ہمارے بیٹے کو اتنا بیٹی کو اتنا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ نے شاید اس میں ظلم زیادتی کی تو اللہ فرماتے ہیں نا اللہ علم والا ہے، اللہ کو زیادہ پتہ ہے اور حکمت والا بھی ہے. جتنے جس کے وہ حصے دے رہا ہے نا وہ اس پہ خوش ہو جاؤ. یہ اس لیے بتا دیا کہ بعض دفعہ یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ ابا کو کم کیوں دے رہے ہیں، ابا تو ابا ہیں، ان کو تو بیٹے سے زیادہ ملنا چاہیے، میرے بیٹے سے زیادہ تو ابا کو ملنا چاہیے. تو ہر آدمی کا مختلف رائے ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے فرما دیا. آگے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ تمہارے لیے نصف ہے ماں اس مال میں سے تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ جو تمہاری بیویاں چھوڑ کے جائیں. یعنی ابھی تو باپ دادا اور اولادوں کا حصہ بیان کیا، اب اللہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا حصہ بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں ملے گا ماں وہ کچھ اس کا نصف ملے گا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر جائیں. یعنی بیوی کا اگر انتقال ہو گیا تو جو کچھ وہ چھوڑ کر گئی ہے اس میں سے شوہر کو آدھا شوہر کا ہوگا، آدھا بیوی کے باقی وارثوں کا ہوگا. إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ اگر ان عورتوں کے لیے اولاد نہیں ہے، یعنی تمہاری بیوی کے اگر اولاد نہیں ہے، چاہے وہ تم سے ہو یا کسی اور شوہر سے ہو، اگر اولاد اس کے نہیں ہے تو جو کچھ تمہاری بیوی چھوڑ کر جائے گی اس میں اس کی وراثت میں سے آدھی وراثت تمہاری ہوگی. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر ان عورتوں کے لیے یعنی تمہاری بیویوں کے لیے اولاد بھی ہے، چاہے ایک بیٹی ہی کیوں نہ ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تمہیں پھر 1/4 ملے گا، 25% ملے گا، 50% نہیں ملے گا. مما اس مال میں سے ترکنا جو تمہاری عورتیں چھوڑ کر جائیں گی، من بعد وصیت لیکن یہاں بھی قاعدہ یہ ہے کہ اس وصیت کے بعد یوسینا بہا یوسینا یکرمنا کی طرح یضربنا کی طرح جو ان عورتوں نے وصیتیں کی ہیں ان وصیتوں کو پہلے پورا کیا جائے گا 1/3 کے اندر اور پھر اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے آدھے اور 25% کی بات ہو رہی ہے. او دینین یا قرضے کے بعد، یعنی بیویوں پہ جو قرضہ تھا وہ پہلے نکالا جائے گا. آگے اللہ عورت کا حق بیان کر رہے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان عورتوں کے لیے چوتھائی ہے. ربع کہتے ہیں 1/4 25% ہے. مما ترکتم جو کچھ تم چھوڑ کر جاؤ، جو تم نے تم نے چھوڑا ہے. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اگر تمہارے اولاد نہیں ہے، چاہے اس بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے. اگر تم صاحب اولاد نہیں ہو، تمہارا انا للہ ہوتا ہے، تمہارا انتقال ہوتا ہے تو تمہاری وراثت میں سے ٹوٹل میں سے وصیت اور دین نکالنے کے بعد 25% تمہاری بیوی کا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر تمہارے اولاد ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ثمن ثمان سے نکلا ہے تو پھر ان کے لیے ثمن ہے، 8واں حصہ ہے، 12.5% ہے. مما ترکتم اس وراثت میں سے جو تم نے چھوڑی ہے، من بعد وصیت اس وصیت کے بعد توصون بہا جو تم وصیت کرو گے، او دین یا قرضے کے بعد، یعنی تمہارے قرضے اور تمہاری وصیت پر پہلے عمل کیا جائے گا، پھر جو بچے گا اس میں سے تمہاری بیوی کو اگر تمہارے اولاد ہے تو 8واں حصہ، تمہارے اولاد نہیں ہے تو اس کو 4تھائی حصہ دیا جائے گا. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے یورثو جو وارث بنایا جاتا ہے. وارث بنائے جانے کا مطلب خود وارث نہیں ہے بلکہ وہ مرتا ہے تو آگے اس کے وارث ہیں. اورث یورثو ایراسن کا معنی وارث بنانا، اور یورثو بنایا جانا، یہ پیسو وائس ہے یکرمو کی طرح، جو خود وارث بنایا جاتا ہے. کس طور پر؟ کلالہ کے طور پر. کلالہ کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہو نہ اولاد ہو. تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے نہ ابا ہے نہ آگے اولاد ہے، اس طور پر وہ وارث وہ مر رہا ہے اور آگے اس کے وارث بن رہے ہیں. او امراتن یا کوئی عورت اس طرح مر جاتی ہے کہ نہ اس کے ابا ہیں نہ اس کی آگے اولاد ہے. وَلَهُ أَخٌ لیکن اس کا کوئی بھائی ہے. او اختن
یا کوئی بہن ہے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. یعنی ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اس طور پر کہ نہ اس کے والدین ہیں نہ اس کے اولاد ہے, تو پھر ایسی صورت میں دیکھا جائے گا اگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. چھٹا حصہ یعنی ٹوٹل وراثت کو 6 پہ ڈیوائڈ کیا جائے گا اور وہ اس بھائی یا اس بہن کو دے دیا جائے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں, یعنی ایک سے زیادہ بہن یا بھائی ہیں, تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تو وہ 1/3 وراثت میں سب برابر کے شریک ہو جائیں گے. یعنی اس میں پھر لڑکے کا زیادہ اور لڑکی کا آدھا بھی نہیں ہے, بلکہ وہ سب کے سب برابر کے شریک ہو جائیں گے. اس آیت کی میں تفسیر اور بھی بیان کروں گا. یہاں یاد رکھیں اخ یا اخت سے مراد یعنی بھائی یا بہن سے مراد وہ بھائی اور بہن ہیں جو صرف ماں شریک ہوں. یعنی میت کے وہ بھائی بہن جو جن کے باپ الگ الگ ہوں اور ماں ایک ہو, یعنی باپ الگ الگ ہیں, میت کی ماں اور ان بھائی بہنوں کی ماں ایک ہو اور میت کے باپ اور ان بھائی بہنوں کے باپ الگ الگ ہوں. اس کو اخ یا اخت خیفی کہتے ہیں. خیفی کا مطلب ماں شریک بہن بھائی, یعنی میت کے ماں شریک بہن بھائیوں کا یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے. اگر باپ شریک بہن بھائی ہیں یا ماں اور باپ دونوں شریک بہن بھائی ہیں تو ان کا یہ حکم نہیں ہے. یہ آگے قرآن نے اس کو دوسرے مقام پہ واضح کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کا مزید ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.